اور امریکہ کے ایران پر حملے دارقین نیوکلیئر پلانٹ نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے فوجیوں کو ہلاک کرنے والی فورسز کو بھی نشانہ بنایا۔ خوزستان، ہرمزگان، کیشم، سریک، بندر عباس میں بھی حملے کیے۔ ایران کے جوابی وار، اردن میں امریکی اڈوں پر میزائل داغے، عمان میں سائرن بجائے گئے، عقبہ ایئرپورٹ اور بندرگاہ خالی۔ ایران نے 2 روز میں دوسری بار کویتی واٹر پلانٹ کو نشانہ بنایا۔ اہواز اور دلان میں 2 امریکی ڈرون بھی مار گرائے۔ الارزق ایئر بیس پر 2 فائٹر جیٹ، 3 امریکی طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایرانی میزائل حملوں سے اردن میں فوجیوں کی موت پر امریکی صدر ٹرمپ کا اظہار برہمی، کہتے ہیں کہ انتہائی افسوسناک ہے، صورتحال پر بے حد دکھ ہے۔ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو امریکہ کو بھی فکر نہیں۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کہتے ہیں فوجیوں کی قربانی ہمارے عزم کو مزید پختہ کرتی ہے۔ ایران کی جوابی کارروائی، اردن میں الزرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ حملے میں بیس پر 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کیے۔ فائٹر جیٹ شیلٹرز، پارکنگ ریمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے میں اسلحہ ڈپو اور ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے۔ الودیری کیمپ میں ایک اسلحہ ڈپو، علی السالم ایئر بیس پر پیٹریوٹ ریڈار اور فضائی نگرانی کے ریڈار کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں سے کویت کے امریکی اڈوں پر آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے یہ حملے ایران پر امریکی حملوں کے جواب میں کیے، جن میں سول انفراسٹرکچر اور شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی عرب کی کویت، بحرین اور اردن پر ایرانی حملوں کی مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ نے کہا ایران کے جارحانہ اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ بجلی گھروں، واٹر پلانٹس، اہم شہری تنصیبات پر حملے مسترد کرتے ہیں۔ امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی فوجی کارروائیاں روکی جائیں۔ خلیجی ملکوں اور یورپی یونین نے ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا آبنائے ہرمز کو بغیر کسی شرط یا فیس کے کھلا رکھا جائے۔ ایران کا امریکہ سے معاہدہ معطل کرنے کا اعلان۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میر مقدم نے ایکس پر لکھا 2 اہم سفارتی کامیابیوں کو تباہ کر کے صدر ٹرمپ عوام کی بات کرتے ہیں۔ ٹرمپ نے ایم او یو پر دستخط کے 20 دن سے بھی کم عرصے میں اسے ختم کر دیا۔ امریکہ نے بین الاقوامی اصول پامال کیے۔ بین الاقوامی برادری کو امریکی اقدامات کی مذمت کرنی چاہیے۔ ابراہیم عزیزی نے کہا امریکی افواج کو ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات سے بچنے کے لیے فوری طور پر نکل جانا چاہیے۔ اگر امریکی فوجی واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دانشمند سپریم لیڈر کے ناقابل فراموش سبق سے کیا مراد ہے تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ قطر اور عراق کا آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی یقینی بنانے کے لیے مذاکرات پر زور۔ عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کی قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے دوحہ میں ملاقات۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر گفتگو، دونوں رہنماؤں نے زور دیا فریقین جنگ کے بجائے مذاکرات کا راستہ اپنائیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے مطابق وعدوں پر سختی سے عمل کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا عراقی ہم منصب فواد حسین سے ٹیلی فون پر رابطہ، کہا چند افراد کے بیانات سے دونوں ملکوں کے تعلقات متاثر نہیں ہونے چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے فیلکس پلاسنسیا کو وینزویلا کا وزیر خارجہ بننے پر مبارکباد دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسحاق ڈار نے وینزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا بھر میں شائقین فٹ بال کا جوش عروج پر، پاکستان میں بھی فٹ بال کا بخار سر چڑھ کر بولنے لگا۔ مختلف شہروں میں بڑی اسکرینوں پر میچ دیکھنے کا اہتمام۔ اسلام آباد کے ڈی چوک، لاہور میں لبرٹی چوک اور کراچی میں منی برازیل یعنی لیاری میں فٹ بال کے دیوانوں کا زبردست جوش و خروش۔ میسی یا ایم باپے، گولڈن بوٹ کا کون بنے گا حقدار؟ ایم باپے نے رواں ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 10 گول سکور کیے۔ میسی کو گولڈن بوٹ جیتنے کے لیے فائنل میں اسپیشل پرفارمنس دکھانا ہوگی۔ ایم باپے نے میسی سے ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ گول کا ریکارڈ بھی چھین لیا۔ 22 گول کے ساتھ ٹاپ سکورر بن گئے۔ میسی کا 21 گول کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔
12 सीटों का मामला ज्यादा अहम है या इंसान की जान? अगर हमने कुछ गलत किया है, रियासत को सजा मत दो। एहतजाज करने वाले सजा रियासत को नहीं बल्कि आम कश्मीरियों को दे रहे हैं। वफाक से मुतालबा है कि इलेक्शन से पहले इंटरनेट पर पाबंदी हटाएं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का कोटली में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कलअदम कमेटी ने किरदार अदा करने के लिए खत लिखा था, कमेटी को अगले ही दिन जवाब दिया। वजीर आजम को ट्रुथ कमीशन की तजवीज दी, कलअदम एक्शन कमेटी और वजीर आजम की तरफ से जवाब नहीं आया। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर भी वार। कहा, 27 जुलाई को तीरों से शेर का वो शिकार होगा जो तारीख याद रखेगी। अवाम फैसला करेंगे कश्मीर में किसकी हुकूमत होगी। क्या इनकी हुकूमत होगी जो मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर का हिस्सा नहीं दिखाना चाहते? वफाकी हुकूमत बताएं, सियालकोट से रुकने असम्बली ने जो बयान दिया, क्या वो हुकूमती पॉलिसी है? ये वजीर आपकी काबीना में रहेगा और ये पॉलिसी रखेगा तो आपके लिए नुकसानदेह है। कोई वजीर समझता है कश्मीर की 10 सीटें उनकी जेब में हैं, तो सुन लें, कश्मीरी किसी के गुलाम नहीं। कश्मीर कॉज के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। चंद हजार बंदे इकट्ठे करके लश्कर कशी करने वाले कोई मायने नहीं रखते। हिजरत करने वाले भी उतने ही कश्मीरी हैं जितने आप हैं। किसी को ये हक नहीं कि हिजरत करने वालों की सीटें खत्म करने का मुतालबा करें। सीटें खत्म करने की नहीं, पाकिस्तान से कश्मीर का रिश्ता कमजोर करने की साजिश थी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारक का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, मनफी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों की सियासत दफन हो चुकी। नौरीन नियाजी के बयान पर अवाम में इंतहाई गम और गुस्सा पाया जाता है। अब उन्होंने मार्का हक पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मार्का हक पर पाकिस्तान की फतह उनसे हजम नहीं हुई। वजीर आजम और फील्ड मार्शल को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। पीटीआई वाले समझते हैं ऐसी बातें करने से सियासत चमकेगी। पीटीआई की सियासत दफन हो चुकी, आपस में दस्तों गिरेबां हैं। बिलावल भुट्टो कश्मीर में लीगी वुज़रा की भड़काई आग ठंडी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल। कहते हैं, नून लीग के वुज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। तकब्बुर का आलम यह है, वुज़रा अपने बयानात पर माजरत करने से भी गुरेजा हैं। बिलावल चारों सूबों कश्मीर जीबी के अवाम का एहसास महरूमी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आजाद कश्मीर की वादी नीलम में क्लाउड बर्ड्स, कटापीरा नाले में तुगयानी, 5 मकान, 20 दुकानें और 2 स्कूल तबाह। 3 गाड़ियां और मोटरसाइकिल नाले में बह गई। मकबूजा कश्मीर में शदीद बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। 10 अफराद जान से गए, मुतादिद लापता हैं। जिला राजवाड़ी में नदी नाले बिफर गए, नशेबी इलाके डूब गए, दर्जनों घर मलिया में, सैकड़ों गाड़ियां बह गईं। मानसेरा की वादी कागान, वादी सरन और दीगर इलाकों में शदीद बारिशें। जबोड़ी और वरगई सच में क्लाउड बर्स्ट, मुतादिद होटल्स और मकानों को नुकसान पहुंचा। नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी, मुतादिद मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और शाहराहों पर पानी आने से ट्रैफिक मुतासिर। नारान जाने वाली कार केवाई के मकाम पर खाई में गिर गई। 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक सयाहों का ताल्लुक सियालकोट से था। मार्का हक पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी है। इससे मुतालिक नौरीन नियाजी का बयान काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं, बानी पीटीआई और उनकी फैमिली पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, नौरीन नियाजी के बयान से साबित हुआ कि ये पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज हैं। इनका हदफ सिर्फ इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान है। नौरीन नियाजी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने कहा, नौरीन नियाजी का बयान पीटीआई के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम का तसलसल है। ऐसी बयानबाजी मुल्क दुश्मनी नहीं तो और क्या है। भारतीय गोदी मीडिया ने नौरीन नियाजी के मुतनाज़ बयान को पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का हथियार बना लिया। गोदी मीडिया नौरीन नियाजी के मार्का हक से मुतालिक बयान को खबरों की जीनत बना रहा है। बानी पीटीआई की बहन ने इंटरव्यू में मार्का हक पर अफवाज पाकिस्तान को बेजा तनकीद का निशाना बनाया था। मुतनाज़ बयान पर एनसीसीआईए ने नौरीन नियाजी को काल इस्लामाबाद तलब कर लिया।
نوٹس میں کہا گیا نورین نیازی نے سوشل میڈیا پر جھوٹی توہین آمیز اور اشتعال انگیز باتیں کی جس کا مقصد ریاستی اداروں کو بدنام کرنا تھا۔ نورین نیازی نے الزام لگایا ہے مارکہ حق افواج پاکستان اور مودی کا گٹھ جوڑ تھا۔ مودی چاہتا تو 2 منٹ میں پاکستان کو فکس کر دیتا۔ بھارت نے اسرائیل کے کہنے پر پاکستان پر حملہ نہیں کیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی سمر کیمپ 2026 میں شریک طلباء و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست، قومی سلامتی، دہشت گردی اور چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلباء و طالبات نے کہا ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی۔ بلوچستان میں فتنہ ہندوستان، فتنہ خوارج کی دہشت گردی کے ناپاک کردار سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ موجودہ دور میں غلط معلومات اور پروپیگنڈا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آئی ایس پی آر سمر کیمپ میں 18 سے زائد شہروں کے 4000 سے زائد طلباء و طالبات شریک ہوئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ کی ملاقات۔ اسحاق ڈار نے کہا وفاقی حکومت بلوچستان کے عوام کو درپیش مسائل کے حل اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ بلوچستان کے عوام کی جائز معاشی ترقی اور خوشحالی آئین کے دائرے میں یقینی بنائی جائے گی۔ عبدالمالک بلوچ نے کہا بلوچستان کے باغیوں کو عوام کی حمایت یا کوئی اختلافی جواز حاصل نہیں ہے۔ پنکی گینگ اب بھی مختلف علاقوں میں سرگرم، کراچی پولیس نے پنکی کے بھائی کامران مراد کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا ہے گھوڑا چورنگی کے قریب سے ملزم کو دھر لیا گیا۔ 2 کلو چرس اور ½ کلو آئس برآمد کی گئی۔ ملزم کراچی کے مختلف علاقوں میں منشیات سپلائی کرتا تھا۔ ملزم کامران منشیات فروشی کے مقدمات میں پہلے بھی جیل جا چکا ہے۔ ملزم کے خلاف تھانہ جمشید کوارٹرز میں منشیات کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا وینزویلا کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، وینزویلا میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر دکھ کا اظہار، کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں وینزویلا کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وینزویلا میں شدید زلزلوں کے نتیجے میں ہلاک افراد کی تعداد 5119 تک پہنچ گئی۔ مختلف شہروں میں ہزاروں عمارتیں ملبے کا ڈھیر، ریسکیو آپریشن تاحال جاری۔ حکام کے مطابق زلزلوں کی وجہ سے صوبے سوکرے اور قریبی ساحلی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ شہریوں کو خوراک، ادویات اور پینے کے صاف پانی کی شدید قلت کا سامنا۔ آئی جی سندھ نے سرکاری نمبر پلیٹس کے غیر قانونی استعمال کے خلاف ٹریک ڈاؤن کی ہدایت کر دی۔ آئی جی سندھ کا کہنا ہے افسران سرکاری نمبر پلیٹ سرکاری الاٹ گاڑیوں پر لگائیں، نجی گاڑی پر سرکاری نمبر پلیٹ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں ہوٹل پر بیٹھا نوجوان قتل، موٹر سائیکل سوار حملہ آور گولیاں برسا کر فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مقتول کی شناخت اسد سلطان کے نام سے ہوئی، رینٹ کار کا کام کرتا تھا، کچھ روز قبل دوسری شادی کی تھی۔ قتل کا واقعہ ذاتی رنجش کا معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے تھانہ منگو پیر کی حدود میں واقع ہاؤسنگ سوسائٹی سے 2 سال کا بچہ اغوا، والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ سی سی ٹی وی ویڈیو میں موٹر سائیکل سوار کو بچہ سوسائٹی سے باہر لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔